حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 22۔ داستان وہ جس دور کی داستان سنا رہا ہے وہ ابلیس کا دور تھا۔ قرآن حکیم کی وہ پیشن گوئی جو سورہ الاعراف کی آیت 11 سے 23 تک واضح الفاظ میں آئی ہے، حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں دھتکار دیا اور اسے کہا تو ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دی۔ ابلیس نے کہا اب دیکھنا میں تیرے ان انسانوں کو کس طرح گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ میں تیرے سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور ہر طرف سے گھیروں گا۔ پھر تو دیکھے گا کہ ان میں سے بہت سے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گنہگاروں میں لکھے جاؤ گے۔ شیطان نے آدم سے کہا کہ اللہ نے اس درخت کو تمہارے لیے اس لیے شجر ممنوع قرار دیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں وہ زندگی نہ مل جائے جس کی موت ہوتی ہی نہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے زبان کا ایسا جادو چلایا اور الفاظ کا ایسا طلسم پیدا کیا کہ آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا۔ انہوں نے شجر ممنوع کا پھل چکھا اور اس حکم عدولی کے نتیجے میں آدم اور حوا کے 70 بے نقاب ہو گئے اور وہ درختوں کے پتوں سے 70 ڈھانپنے لگے۔ بات یہ سامنے آئی کہ یہ ابلیس تھا جس نے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں سے روشناس کیا۔ انسان میں تجسس کی بے تابی پیدا کی اور یہ جذبہ بھی کہ اللہ جس کام سے منع کرے وہ ضرور کر کے دیکھو اور شجر ممنوع کا پھل ضرور چکھو۔ حسن بن صبا نے یہی ابلیسی حربے استعمال کیے اور انسان کی 70 پوشی کو برہنگی میں بدل دیا، مرد پر عورت کی برہنگی کا طلسم طاری کیا اور یہ تاثر پیدا کیا کہ شجر ممنوع کا پھل ضرور کھاؤ۔ ابلیس اپنا یہ عہد پورا کر رہا تھا کہ اللہ کے سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ 5ویں صدی ہجری میں حسن بن صبا اللہ کے سیدھے راستے پر گھات لگا کر اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلا رہا تھا۔ قلعہ تبریز کی لڑائی میں سلجوقی سالار امیر ارسلان مارا گیا، اس کے 500 مجاہدین ہلاک یا زخمی ہو گئے، تو مزمل آفندی نے شدید زخمی حالت میں مرو پہنچ کر سلطان ملک شاہ کو لڑائی کے اس انجام کی اطلاع دی۔ اس کا زندہ رہنا معجزہ تھا۔ جب سے مزمل آفندی سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کے ساتھ چلا گیا تھا، میں شمونہ روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا کہ بار بار چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھنے لگتی جس راستے پر مزمل آفندی چلا گیا تھا۔ شمونہ کو معلوم تھا کہ وہ 2-4 دنوں میں ادھر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی، بغداد سے اتنی جلدی اطلاع آ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن شمونہ مزمل آفندی کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، وہ حقائق کو تو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ چھت پر جا کر کبھی بالائی منزل کا اس طرف والا دریچہ کھول کر اس راستے کو دیکھنے لگتی تھی۔ اسے قاصد کا انتظار تھا اور اسے انتظار تھا کہ مزمل آفندی اسی راستے سے واپس آئے گا، اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثر ہوگا، سینہ پھیلا ہوا اور گردن تنی ہوئی ہوگی اور حسن بن صبا اس کے ساتھ ہوگا، زندہ یا مردہ۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے، نہ جانے کتنی راتیں بیت گئیں، مزمل آفندی نہ آیا، مرو سے کوئی قاصد نہ آیا۔ شمونہ 2-3 بار اس کی ماں میمونہ نے اسے کہا ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر تم دنیا کو بھول گئی ہو، تمہیں دن اور رات کا ہوش نہیں رہا، یوں تو زندگی اجیران ہو جاتی ہے۔ میں صرف اس کا انتظار نہیں کر رہی جسے میں چاہتی ہوں۔ شمونہ نے ماں سے کہا تھا میں حسن بن صبا کے انتظار میں ہوں، اگر وہ زندہ آیا تو میں اسے زنجیروں میں بندھے دیکھنا چاہوں گی اور اگر اس کی لاش آئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، مزمل اسے زندہ یا مردہ لے ہی آئے گا۔ شمونہ کو کوئی قاصد یا مزمل آفندی آتا نظر نہیں آتا تھا، راستہ ہر روز کی طرح شہر سے نکل کر درختوں اور کھیتوں میں بل کھاتا دور ایک پہاڑی میں گم ہو جاتا تھا، اسے ہر روز ویسے ہی اونٹ گھوڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ٹٹو اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ شمونہ کی بے چینی اور بے تابی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اکتانے بھی لگی تھی، اس کی مزاجی کیفیت بھی کچھ بکھر سی گئی تھی۔ آخر ایک روز دن کے پچھلے کھا دور سے اسے ایک گھوڑ سوار آتا نظر آیا، گھوڑے کی رفتار اور انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام سا مسافر نہیں۔ شمونہ کی نظریں اس پر جم گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف آنے لگیں۔ گھوڑ سوار شہر میں داخل ہوا تو شمونہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ شہر کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر کے قریب ایک گلی سے نکلا، شمونہ دوڑتی نیچے آئی، گھوڑ سوار اس شاہانہ حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم قاصد تو نہیں ہو؟ شمونہ نے اس سے پوچھا۔
हाँ बीबी, सवार ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैं कासद हूँ, अमीर शहर से फौरन मिलना है। कहाँ से आए हो? मरो से आया हूँ। सालार अमीर अरसलान और मुजम्मिल आफंदी की कोई खबर लाए हो? शमूना ने बच्चों की सी बेताबाना इश्तियाक से पूछा। इन्हीं की खबर लाया हूँ। क्या खबर है? शमूना ने तड़प कर पूछा। अमीर शहर के सिवा किसी और को बताने वाली खबर नहीं, कासद ने जवाब दिया। शमूना दौड़ती अंदर गई, दरबान के रोकने पर भी ना रोकी। अबू मसलम राजी अपने किसी काम में मसरूफ था। शमूना ने जोर से दरवाज़ा खोला कि अब्बू मुस्लिम राजी चौंक उठा। मरो से कासद आया है, शमूना ने बड़ी तेज़ी से कहा, उसे फ़ौरन बुला लें। अबू मसलम राजी ने अभी कुछ जवाब नहीं दिया था कि शमूना बाहर को दौड़ पड़े और कासद को अबू मसलम राजी के पास ले गई। क्या खबर लाए हो? अबू मसलम राजी ने पूछा। कासद ने शमूना की तरफ देखा और फिर अब्बू मुस्लिम राजी की तरफ देखा। बात बिल्कुल साफ थी कि कासद शमूना के सामने पैगाम नहीं देना चाहता था। तुम ज़रा बाहर चली जाओ शमूना, अबू मसलम राजी ने कहा। शमूना वहाँ से हिली भी नहीं और कुछ बोली भी नहीं। उसकी नज़रें अबू मसलम राजी के चेहरे पर जम गई थीं और उसके अपने चेहरे का तासुर यकलखत बदल गया था। राजी की दानिशमंदी ने राज पा लिया। वो शमूना की इस बात को समझता था। इस लड़की ने अबू मसलम राजी के दिल में अपनी कद्र व मंजिलत पैदा कर ली थी। हाँ, अबू मसलम राजी ने कासद से पूछा, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी नहीं, अमीर शहर, कासद ने कहा। सालार अमीर अरसलान मारे गए हैं और उनके 500 सवारों में से शायद ही कोई जिंदा बचा हो। मुजम्मिल आफंदी की क्या खबर है? शमूना ने तेजी से उठकर पूछा। खामोश रहो शमूना, अबू मसलम राजी ने उसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। तुम एक आदमी का गम लिए बैठी हो और हम इस सल्तनत और दीन इस्लाम के लिए परेशान हो रहे हैं। उसने कासद से कहा, आगे बोलो। मुजम्मिल आफंदी जिंदा हैं, कासद ने कहा, लेकिन बहुत बुरी तरह जख्मी है। वो मरो में सुल्तान आली मकाम के पास है, वही आगे की खबर लाए थे। कासद ने अबू मसलम राजी को तफसील से वो खबर सुनाई जो मुजम्मिल आफंदी ने सुल्तान मुल्क शाह को सुनाई थी। फिर इसने ये बताया कि अब सुल्तान मुकर्रम ने सालार फजल सारूक को 1000 सवार देकर हुस्न बिन सबा की गिरफ्तारी और इसके पैरोकारों की तबाही के लिए भेज दिया है। कासद पैगाम दे चुका तो अबू मसलम राजी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैं मरो जाना चाहती हूँ, शमूना ने कहा। आप मुझे उसी कासद के साथ भेज दें। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? अबू मसलम राजी ने पूछा। मैं मुजम्मिल आफंदी की तैमादारी करूँगी, शमूना ने जवाब दिया। उस शख्स ने मुझ पर जो एहसान किया है, क्या मैं भूल सकती हूँ? इसने मुझे बिछड़ी हुई माँ से मिलाया है और अमीर शहर में ने और मुजम्मिल आफंदी ने अहद किया है और कसम खाई है कि हुस्न बिन सबा को हम दोनों कत्ल करेंगे। इस मकसद के लिए मैं मुजम्मिल के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसे काम जज्बात के जोश से नहीं हुआ करते शमूना, अबू मसलम राजी ने कहा। इसके लिए तजर्बे की और दूर अंदेशी से हर पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी माँ यही है, मेरा भी यही मकसद है। हुस्न बिन सबा जब यहाँ आया था तो मैंने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था, लेकिन इससे कबल अज़ वक्त पता चल गया और वो फरार हो गया। मैंने भी हुस्न बिन सबा के कत्ल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है। फिर इसलिए भी मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता कि मुजम्मिल आफंदी सुल्तान के पास है। मेरी बात और है, सुल्तान के यहाँ फ़िज़ा और माहौल कुछ और है। इन्होंने मुजम्मिल आफंदी को अपनी निगरानी में रखा होगा और वो परेशान भी होंगे कि अमीर अरसलान जैसा सालार अपने तमाम सवारों के साथ मारा गया है। ये परेशानी भी लाहक हो गई है कि हुस्न बिन सबा के पास इतनी फ़ौजी ताकत इकट्ठी हो गई है कि इसने 500 सल्जोकी सवारों को ख़त्म कर दिया है। किसी को सल्जोकी कहने का मतलब ये होता है कि वो जान की बाजी लगा देने वाला जंगजू है। और नाकाबिल तस्खीर में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुस्न बिन सबा के पैरोकार सल्जूकियों से ज़्यादा सरफरोश हैं। तुम यहीं रहो, हो सकता है सुल्तान तुम्हारा वहां जाना पसंद ना करें और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें इस बना पर शक की नज़रों से देखें कि तुमने हुस्न बिन सबा के ज़ेर साया तरबियत हासिल की है। अबू मसलम राजी ने शमूना की मां को बुलाया और उसे कहा कि वो अपनी बेटी के जज्बात को अपने काबू में ले लें, वरना ये जज्बात से मगलूब होकर कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगी। सालार फजल सारूक ने तबरीज़ की किला नमा बस्ती को नज़र आतिश तो कर दी, लेकिन वो इस बस्ती को नज़र आतिश करने के लिए नहीं गया था। ये तो गुस्से का इजहार था जो उसने किया। असल मसला तो ये था कि हुस्न बिन सबा और इसके जंगजू पैरोकार कहाँ गए। उसने जो लाशें देखी थीं उनमें सालार अमीर अरसलान के सवारों की लाशें ज़्यादा थी और हुस्न बिन सबा के आदमियों की लाशें बहुत ही थोड़ी थीं। सालार फजल सारूक के साथ जासूसी करने वाले आदमी भी थे, भेस और हुलिया बदलने का भी उनके पास इंतज़ाम था।
फजल सारूक ने अपने 4 आदमियों को जासूसी के लिए तैयार किया और इन्हें ज़रूरी हिदायत देकर इधर उधर भेज दिया। उसने खुद ज़रा सा भी आराम ना किया। अपने 2-3 मातहत कमांडरों को साथ लेकर तबरीज़ से कुछ दूर ज़मीन को खोजने के लिए चला गया। उसने हर तरफ ज़मीन देखी। हुस्न बिन सबा अकेला ही तो नहीं था कि उसका पूरा खोज ना मिलता, इसके साथ बहुत से लोग थे, जिनमें घोड़सवार भी थे। एक जगह मिल ही गई ज़मीन गवाही दे रही थी कि यहाँ से एक काफिला या लश्कर गुजरा है। फजल सारूक ज़मीन के ये निशान देखता हुआ आगे ही आगे चलता गया। ये कोई आम सा रास्ता नहीं था। ये लोग ऊंची नीची ज़मीन पर चलते गए। आगे एक नदी थी, वो इस नदी में से भी गुजरे थे। अगर ये कोई परामन लोगों का काफिला होता तो किसी बाकायदा पगडंडी पर जा रहा होता या हमवार ज़मीन पर चलता। ये काफिले लूटने वाले डाकू का गिरोह भी हो सकता था और ये हुस्न बिन सबा का गिरोह भी हो सकता था। ज़मीन के इन निशानात से तो साफ पता चल रहा था कि वो किस सिमत को जा रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये मालूम करनी थी कि वो गए कहाँ। आगे ऐसा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता था जिसके अंदर किसी आबादी का गुमान नहीं किया जा सकता था। सालार फजल सारूक एक जगह रुक गया। उसका आगे जाना ठीक नहीं था क्योंकि वो दूर से पहचाना जाता था कि ये किसी शहर का अमीर या फौज का सालार है। उसने अपने मातहतों से कहा कि इस तरफ अपना कोई आदमी भेस बदल कर जाए तो कुछ सुराग मिल सकता है। एक मातहत ने उसे कहा कि चलकर एक और आदमी को इस सिमत में रवाना कर देते हैं, और वो वापस आ गए। बहुत देर बाद एक शुतुर सवार आता नजर आया। वो बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था। करीब आया तो वो अपना एक जासूस निकला जिसे अली अलसबा भेजा गया था। वो ऊंट से उतरा और अपने सालार के पास गया। सुराग मिल गया है, जासूस ने कहा। मैंने घोड़ों, ऊँटों और आदमियों के पाँवों के निशान देखे और उन पर चलता गया। ये निशान मुझे एक जगह ले गए जहाँ 3 मकान थे, जिनके मकीनों के बच्चे मकानों से कुछ दूर खेल रहे थे। मैं ऊँट से उतरा और इन बच्चों से पूछा कि इधर एक काफिला गया है। मैं इस काफिले से बिछड़ गया था, क्या तुम बता सकते हो कि वो काफिला किधर गया है? बच्चों ने मुझे सिर्फ सिमत बताई। इस जासूस ने अपने सालार को जो तफसील बताएं वो यूं थी कि जब ये शख्स बच्चों से पूछ रहा था, उस वक्त इन मकानों के रहने वाले किसी आदमी ने देख लिया और इसके पास आकर पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। इसने वही बात कही जो वो बच्चों से कह चुका था कि वो इस काफिले से बिछड़ गया था। वो एक अजीब काफिला था, इस आदमी ने कहा। इसमें बहुत से आदमी थे जो जख्मी थे। इनके कपड़े खून से लाल थे। इनमें कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ ऊँटों पर, और चंद एक पैदल भी चले जा रहे थे। हमें तो वो काफिलों को लूटने वाले डाकू लगते थे। इनके साथ जो ऊँट थे, इनमें से 2 ऊँटों पर पालकियाँ थीं। दोनों में एक एक या शायद 2-2 औरतें थीं। हमें शक है कि वो डाकू थे। इन्होंने किसी काफिले को लूटने की कोशिश की होगी और काफिले वालों ने मुकाबला करके इन्हें मार भगाया होगा। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, जासूस ने कहा। वो डाकू का ही गिरोह है। इन्होंने एक काफिले पर हमला किया था, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि काफिले में लड़ने वाले बहुत से आदमी थे। इन्होंने इन डाकुओं के कई एक आदमी मार डाले और बाकी भाग आए। मैं सल्जोकी फौज का आदमी हूँ और इस काफिले का सुराग लेता फिर रहा हूँ। अगर तुम बता सकूं कि ये लोग आगे कहाँ गए हैं तो तुम्हें सुल्तान की तरफ से झोली भरकर इनाम मिलेगा। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ गए हैं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस पहाड़ी इलाके के अंदर पुराने ज़माने का एक छोटा सा किला है, जो दरअसल किले के खंडरात हैं। हो सकता है वो इस किले में गए हूँ। उन पहाड़ियों के अंदर कोई और आबादी नहीं, बड़े बड़े गार हैं जहाँ सिर्फ डाकू ही जा सकते हैं। किसी और ने वहाँ जाकर क्या करना है? फजल सारूक का जासूस वहीं से वापस आ गया और अपने सालार को बताया। इस जासूस को ये मालूम नहीं था कि वो जब वहाँ से काफिले का सुराग लेकर आ गया था तो पीछे किया हुआ था। हुआ ये था कि जब जासूस वहाँ से चला तो एक बूढ़ा आदमी मकान से निकला और उसने अपने इस आदमी को बुलाया और पूछा कि ये शुतुर सवार कौन था और क्या कहता था। इसने इस बूढ़े को बता दिया कि वो क्या पूछ रहा था और उसने क्या बताया था। बेवकूफ़ आदमी, बूढ़े ने कहा। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? ये सुल्तान की फौज का आदमी था। इस आदमी ने कहा। वो डाकुओं के उसी गिरोह के तलाश में था। मैं तो जानता था और उसे बता दिया है। अगर सुल्तान की फौज ने उन डाकुओं को पकड़ लिया तो मुझे इनाम मिलेगा। तुम्हें इनाम बाद में मिलेगा, बूढ़े ने कहा। लेकिन इनाम लेने के लिए ना तुम जिंदा रहोगे ना हम में से कोई जिंदा रहेगा। तुमने हमसे पूछकर बात करनी थी। तुमने जिसकी निशानदही की है वो हुस्न बिन सबा था। क्या तुम नहीं जानते हुस्न बिन सबा कौन है? हाँ, इसने कहा। वो आसमान से उतरा है और खुदा ने उसे अपना एलची बनाकर भेजा है। वो खुदा के बंदों को सीधा रास्ता दिखाने आया है।
बूढ़े ने कहा, इसके मुकाबले में कितना ही बड़ा लश्कर आ जाए, वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। आसमान से मालूम नहीं जन्नात उतरते हैं या कहर बरसाने वाले फरिश्ते आ जाते हैं, जो लश्कर को काट कर फेंक जाते हैं। क्या तुमने तबरीज़ की लड़ाई नहीं सुनी? अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, सुल्तान का पूरा लश्कर अपने ही खून में डूब गया है। हाँ सुना था, उसने कहा। फिर मकानों से एक और आदमी निकल आया। बूढ़े ने उसे बताया कि इसने सुल्तान के एक जासूस को बता दिया है कि हुस्न बिन सबा इधर चला गया है। ये तो नीम पागल है, दूसरे आदमी ने कहा। ये तो मैं जानता हूँ, बूढ़े ने कहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सुल्तान ने हुस्न बिन सबा के पीछे फौज भेज दें तो क्या हम ना मारे जाएंगे? सोचो हम क्या करें। वो हुस्न बिन सबा ही था जो तबरीज़ से अपने तमाम पैरोकारों को और अब्बू अली के कज़ुयन से भेजे हुए 300 सवारों को अपने साथ लेकर यहाँ से गुजरा था। उन मकानों के करीब आया तो तमाम मकीन बाहर आकर रास्ते में खड़े हो गए थे। हुस्न बिन सबा ने इन्हें देखा तो अपने 2 मुसाहबों से कहा कि इन लोगों से कह दो कि किसी को पता ना चलने दें कि हम इधर से गुजरे हैं। अगर इन्होंने किसी को बताया तो उनके बच्चे से बूढ़े तक को कत्ल कर दिया जाएगा और उनके मकानों को आग लगा दी जाएगी। अब उनके लिए ये सूरत पैदा हो गई थी कि उनके एक आदमी ने, जिसे वो नीम पागल कह रहे थे, एक जासूस को बता दिया था कि वो लोग आगे गए हैं और ये भी बता दिया था कि उन पहाड़ियों के अंदर एक कदीम किले के खंडरात हैं और हो सकता है कि वो उसी किले में गए हों। दूसरे जासूस किसी और तरफ चले गए थे। उनकी वापसी के इंतज़ार में पूरी रात गुजर गई। वो अगले रोज़ यक के बाद दीगरे आए तो आधा दिन गुजर चुका था। उन सब ने यही खबर दी कि हुस्न बिन सबा इन पहाड़ियों के अंदर गया है। इस तरह तस्दीक हो गई कि उस वक्त उनका शिकार कहाँ है। तबरीज़ से इस जगह का फासिला कम व बीश 40 मील बताया गया था। आधा दिन गुजर चुका था जब क़ज़ल सारूक ने अपने 1000 के लश्कर को कोच का हुक्म दिया। लश्कर इन्हें मकानों के करीब से गुजरा। एक जासूस ने रास्ता मालूम कर लिया था। लश्कर पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। आगे रास्ता बहुत ही दुश्वार था, इसलिए लश्कर की रफ्तार बहुत ही सुस्त रही। अभी 15-16 मील भी तय नहीं हुए थे कि सूरज गुरूब हो गया। चूँकि इलाका पहाड़ी और जनगलाती था, इसलिए शाम बहुत जल्दी गहरी हो गई। फिर भी क़ज़ल सारूक ने सफ़र जारी रखा। आगे रास्ता दुश्वार होता चला गया। ये रास्ता पहाड़ी के साथ साथ बल खाता जा रहा था। रात बिल्कुल तारीक थी, फिर भी सालार ने लश्कर को ना रोका। थोड़ा ही और आगे गए होंगे, लश्कर में शोर सा सुनाई दिया। एक घोड़ा बड़ी जोर से हनहनाया। 2-3 आवाज़ें सुनाई दें कि एक सवार का घोड़ा फिसलकर नीचे चला गया है। इस जगह रास्ता तंग था। एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ वादी की गहराई थी। इस तरफ पहाड़ी की ढलान उमूदी थी। पहाड़ पर दरख्त थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जो घोड़े या सवार को रोक लेते। कुछ देर तक घोड़े के गिरने और लड़ते हुए नीचे जाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। क़ज़ल सारूक ने लश्कर को रोक लिया। इसके कहने पर इस सवार को आवाज़ दी गई जो गिर पड़ा था। इसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। वो बेहोश हो गया या मर गया था। सालार क़ज़ल सारूक ने ये कहकर कोच का हुक्म दे दिया कि एक सवार के लिए पूरे लश्कर की पेशकदमी नहीं रोकी जा सकती। सवार और ज़्यादा मुहतात होकर चलने लगे। 2-4 और मोड़ मुड़े तो रास्ता नीचे को जाने लगा। आखिर वो इस पहाड़ी से उतरे तो आगे खासी चूड़ी वादी थी, जहाँ क़ज़ल सारूक ने सवारों को सुबह तक के लिए रोक लिया। सवारों ने घोड़ों की ज़ीनी उतारी और बाकी रात आराम के लिए इधर इधर लेट गए। सुबह तुलू हुई तो कोच की तैयारी का हुक्म मिला। सवार घोड़ों पर ज़ैन किस रहे थे कि एक तरफ से एक अधेड़ उम्र आदमी एक औरत के साथ आता नजर आया। इसके साथ 2 लड़के थे, जिनमें एक 14-15 साल का और दूसरा 11-12 साल का था। आदमी ने एक टटू की बात पकड़ रखी थी और टिटों पर कुछ सामान लदा हुआ था। इन्होंने वहीं से गुजरना था जहां लश्कर कोच के लिए तैयार हो रहा था। वो एक तरफ से गुजरते गए। सालार क़ज़ल सारूक लश्कर से थोड़ा परे था। वो खुद तैयार हो चुका था। इसका साइस इसके घोड़े को तैयार कर रहा था। कुछ देर बाद उसके 3-4 मातहत कमांडर इसके पास आ गए। वो बिल्कुल तैयार होकर आए थे। ये कौन है? क़ज़ल सारूक ने अधेड़ उम्र आदमी और औरत को देखकर पूछा। हमने पूछा नहीं, एक कमांडर ने जवाब दिया। उनसे पूछो, क़ज़ल सारूक ने कहा। उनके इधर से गुजरने का मतलब ये है कि आगे या इस इलाके में कहीं कोई आबादी है। अगर ये यहाँ के रहने वाले हैं तो इन्हें मालूम होगा कि वो कदीम किला कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हों। वो लोग करीब आए तो इन्हें रोक लिया गया। अस्सलामु अलैकुम, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। आप इस लश्कर के सालार मालूम होते हैं। आप ना रोकते तो भी मैंने रुकना था। आप कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? क़ज़ल सारूक ने पूछा। हम आ रहे हैं सालार मुहतरम।
اس نے جواب دیا ہم تقریباً 1 سال بعد واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، الحمدللہ ہم فریضہ حج ادا کرنے گئے تھے۔ کیا آپ پیدل ہی گئے تھے؟ پیدل بھی سمجھی اور سوار بھی سمجھی؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ٹٹو ساتھ تھا، باری باری اسی پر سوار ہوتے گئے، کہیں سب کو کرائے کی سواری مل گئی اور یوں عرض حجاز تک پہنچے، مقامات مقدسہ کی زیارت کی، فریضہ حج ادا کیا اور پھر جنگوں کے وہ میدان دیکھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑے تھے، بدر کا میدان دیکھا، احد کا میدان دیکھا اور پھر اس جگہ کو سجدے میں جا کر چوما جہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن پیچھے بوڑھے ماں باپ کو نوکروں کے سپرد کر گئے تھے، ان کی خاطر واپس آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ فضل ساروق نے کہا آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں رکوع و سجود کر کے آئے ہیں، کیا آپ کی بستی یہاں کہیں قریب ہے؟ ایسی قریب بھی نہیں، حج سے آنے والے نے جواب دیا تقریباً پورے دن کی مسافت ہے۔ کیا اس علاقے میں کوئی بہت پرانا قلعہ بھی ہے؟ فضل ساروق نے پوچھا اور خود ہی کہا، سنا ہے اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ ہاں محترم سالار، حاجی نے جواب دیا، کہنے کو تو اس پہاڑی کے دوسری طرف ہے لیکن وہاں تک پہنچتے آج کا دن گزر چکا ہوگا، کیا آپ اس قلعے تک جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، فضل ساروق نے کہا، قصد تو وہیں کا ہے، راستہ معلوم نہیں۔ راستہ مجھ سے پوچھیں، حاجی نے کہا، میرے ساتھ بیوی بچے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا تھا کہ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں، آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں اسے میں تو فریضہ حج کے برابر سمجھتا ہوں، آپ یقیناً سلجوقی ہیں۔ ہاں، حجاج کے مسافر، فضل ساروق نے کہا، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد سلجوق ہو۔ اس اجنبی نے فضل ساروق کو اس قدیم قلعے کا راستہ سمجھ آنا شروع کر دی۔ راستہ کوئی پیچیدہ تو نہیں تھا، البتہ دشوار تھا۔ فضل ساروق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس وادی سے الٹے رخ چلنے والا تھا۔ آپ تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، فضل ساروق نے کہا، ہم تو کسی اور ہی طرف چلنے والے تھے، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ مسبب علی سباب ہے، حاجی نے کہا، اللہ نے یہ سعادت بھی میری قسمت میں لکھی تھی کہ مجاہدین کی رہنمائی کروں، مجھے آپ کے کام میں دخل تو نہیں دینا چاہیے لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس قدیم قلعے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے حسن بن صبا کا نام سنا ہے؟ فضل ساروق نے پوچھا، اس ابلیس کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ حاجی نے کہا، میں بغداد پہنچا تو وہاں سے یہاں تک اسی کا نام سنتا رہا ہوں، افسوس یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسے نبی اور اللہ کا ایلچی مان رہے ہیں، یہاں سے دور پیچھے مجھے پتا چلا کہ وہ اسی قدیم قلعے میں ہے اور اس کے ساتھ بڑے خونخوار قسم کے جاں باز ہیں، اگر آپ اس ابلیس کو ختم کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حج اکبر کا ثواب ملے گا۔ ہماری کامیابی کی دعا کریں۔ سالار، فضل ساروق نے عقیدت مندی کے لہجے میں کہا، انہیں مکہ کی ایک ایک کھجور کھلا دیں۔ حاجی کی بیوی بولی، اور زمزم کے پانی کا ایک ایک گھونٹ پلا دیں۔ اس شخص نے ٹٹو کی پیٹھ پر لدے ہوئے سامان میں سے چھوٹا سا ایک تھیلا نکالا، اس میں سے کچھ کھجوریں نکالیں، ایک ایک کھجوروں سالار فضل ساروق اور اس کے ماتحتوں کو دی۔ ان کی گٹلیاں نکلی ہوئی ہیں، حاجی نے کہا، وہاں ایسی ہی ملتی ہیں، بڑی خاص قسم کی کھجوریں ہیں، اگر آپ کے لشکر کے پاس بہت بڑا ڈول یا مٹکا ہو تو وہ پانی سے بھر لیا جائے، تو میں اس میں زمزم کا پانی ملا دوں گا، پورے لشکر کو 2-2 گھونٹ پلائیں۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جس کے کھانے پینے کا انتظام اور برتن وغیرہ ساتھ تھے، پانی سے بھرے ہوئے بڑے مشکیزے اونٹوں پر لدے ہوئے تھے، اس کے حکم سے 2-3 مشکیزے سے لائے گئے۔ حاجی نے خشک چمڑے کی بنی ہوئی ایک سراہی نکالی جس کا منہ بڑی مضبوطی سے بند تھا، حاجی نے یہ سراہی تینوں مشکیزوں میں خالی کر دی اور کہا کہ کوچ سے پہلے ہر آدمی یہ پانی پی لے، پھر آپ دیکھنا سالار محترم۔ حاجی نے کہا، آپ کو راستے کی دشواریوں کا احساس تک نہیں ہوگا اور آپ کا ہر سوار یہ محسوس کرے گا کہ وہ اڑ کر اس قلعے تک پہنچ گیا ہے۔ فضل ساروق اور اس کے ماتحتوں نے ایک ایک کھجور کھا لیں، پھر انہوں نے مشکیزہ سارے لشکر میں اس حکم کے ساتھ گھمائے کہ ہر سوار پانی پیے، لشکر کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آب زمزم ہے۔ حاجی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار فضل ساروق نے صرف اس خیال سے اپنے آپ میں ایک توانائی محسوس کی کہ اس نے مکے کی کھجور کھائی ہے اور آب زمزم پیا ہے، لشکر کے ہر سوار نے عقیدت مندی سے آب زمزم پیا اور پھر لشکر اس راستے پر چل پڑا جو حاجی نے بتایا تھا۔ حاجی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لشکر کو ایک بار پھر پہاڑی راستے پر اوپر جانا پڑا، گزشتہ رات ان کا ایک گھوڑا اور اس کا سوار ضائع ہو چکے تھے، یہ راستہ اس سے زیادہ تنگ اور خطرناک تھا، گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، ان کی رفتار بہت ہی سست تھی، وہ جو آگے بڑھتے جا رہے تھے
راستہ تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا اور آگے جا کر راستہ ختم ہو گیا، آگے پہاڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ کیا اس حاجی نے ہی یہی راستہ بتایا تھا؟ سالار فضل ساروق نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ راستہ اوپر جا کر نیچے اترے گا۔ ایک ماتحت نے کہا یہاں اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ فضل ساروق نے اس پہاڑی کی ڈھلان کو دیکھا، اس سے آدمی سنبھل سنبھل کر اتر سکتا تھا اور گھوڑے بھی اتر سکتے تھے، لیکن سواروں کے بغیر۔ کسی ایک سوار کو نیچے اتارو۔ فضل ساروق نے اپنے ماتحت کماندروں سے کہا گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ساتھ رکھیں۔ ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں ڈھلان کا زاویہ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ ایک سوار گھوڑے سے اترا اور بات پکڑ کر ڈھلان سے اترنے لگا۔ وہ کبھی دایاں کبھی بایاں، جہاں پاؤں جمانے کو جگہ ملتی پاؤں جما کر اتر گیا۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کو پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ قدرت نے ان کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ پہاڑی سے پھسلتے نہیں۔ بلندی خاصی زیادہ تھی۔ وہ سوار آخر اتر گیا۔ فضل ساروق نے حکم دیا کہ تمام سوار اسی طرح نیچے اتریں۔ یوں لگا جیسے پہاڑی کا بالائی حصہ ٹوٹ کر بہت بڑے بڑے تودوں کی طرح نیچے کو سرک رہا ہو۔ چند ایک گھوڑے گرے، لڑکے اور سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ آدمی گرتے سنبھلتے اترتے گئے اور جب سب اتر گئے تو سورج اپنا بہت سا سفر طے کر گیا تھا۔ سواروں کو اکٹھا کر کے کوچ شروع ہوا۔ حاجی کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے وہ چلتے گئے۔ بہت دور جا کر ایک پہاڑی کے درمیان سے انہیں راستہ مل گیا۔ قدرت نے یہاں سے پہاڑی کو کاٹ دیا تھا۔ اس سے نکل کر آگے گئے تو ایک پر شور ندی نے راستہ روک لیا۔ چونکہ یہ علاقہ پہاڑی تھا اس لیے ندی کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا۔ پانی اتنا شفاف کہ اس کی تہ میں کنکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ندی کم و بیش 20 گز چوڑی تھی۔ درمیان میں اس کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا۔ گہرائی اتنی نہیں تھی کہ گھوڑے ڈوب جاتے۔ گھوڑے ندی میں ڈال دیے گئے۔ درمیان میں گہرائی اتنی ہی تھی کہ پانی رکابوں تک آتا تھا، لیکن بہاؤ اتنا تیز کہ گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے اور گھوڑے پہلو بہ پہلو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بعض گھوڑے بہاؤ کے ساتھ ہی چلے گئے اور دور جا کر کنارے لگے۔ آگے گھنا جنگل تھا، ایسا گھنا بھی نہیں کہ اس میں سے گزرا ہی نہیں جا سکتا، لیکن زمین ہموار نہیں تھی، نشیب فراز تھی، گھاٹیاں اور ٹیکریاں تھیں اور جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ اس کے ارد گرد پھلن اور دلدل تھی، گھوڑوں کو اسی میں سے گزارا گیا۔ وہ بہت ہی پرانا قلعہ تھا اور یہ کوئی بڑا قلعہ نہ تھا۔ ایک جگہ سے دیوار کے پتھر گر پڑے تھے اور دیوار کی بلندی آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ آدمی گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر قلعے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ دروازوں کی لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، ان کے لوہے کے فریم سلامت تھے، ان فریموں نے ادھا کھائی لکڑی کو تھام رکھا تھا۔ قلعے کے اندر بہت ہی وسیع کھلی زمین تھی، اس پر مکانوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کے کچے پکے مکان تھے جو کبھی یہاں آباد تھے۔ اس ملبے کے ارد گرد قلعے کے کمرے تھے، زیادہ تر کمروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں، کئی ایک کمرے ابھی سلامت تھے، ان کی چھتوں میں چمگادڑوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ بڑے دروازے کے پیچھے ڈیوڑی تھی، اس کے پہلو میں بڑے کمرے تھے، دیواروں کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، فرش اور دیواروں پر کائی اوگ کر خشک ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھے جنہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا کہ اس دشوار گزار علاقے میں آ کر یہ قلعہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ علاقہ سرسبز اور خوبصورت تھا، شاید صدیوں پہلے یہ علاقہ آباد ہوگا، اب تو یہ چمگادڑوں اور بدروحوں کا مسکن تھا۔ کوئی زندہ انسان تو اس میں جھانکنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا، نہ جھانکنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ یہ قلعہ گزرگاہوں سے بہت دور تھا، شاید ڈاکو اور رہزن کبھی یہاں چھپنے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن کچھ دنوں سے یہ قلعہ پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ آباد ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 300 تھی، ان میں 7-8 عورتیں بھی تھیں۔ آدمی جو تھے ان میں کئی ایک زخمی تھے، شدید زخمی بھی تھے، ان کے گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی۔ وہ عارضی طور پر یہاں آئے تھے، یہاں سے انہیں اپنی منزل کو روانہ ہونا تھا، لیکن ابھی انہوں نے منزل کے راستے کا تعین نہیں کیا تھا۔ سلجوقی سالار فضل ساروق کی یہی منزل تھی اور یہی اس کا ہدف تھا۔ اس کا شکار اسی قلعے میں موجود تھا، وہ حسن بن صبا تھا۔ حسن بن صبا تبریز خالی کر آیا تھا، اسے معلوم تھا کہ 500 سلجوقی سواروں اور ان کے سالار کو مار کر اس کا راستہ صاف نہیں ہو گیا، بلکہ راستے کی دشواریاں پیدا ہوئی ہیں۔ سلجوقیوں کے ساتھ اس کا یہ پہلا تصادم تھا، اس نے سلجوقیوں کو اپنا خونی دشمن بنا لیا تھا۔ پہلے تو ان کے ساتھ اس کا نظریاتی اختلاف تھا۔ حسن بن صبا باطل عقیدے کا بانی اور علمبردار تھا، سلجوقی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی سلطنت میں حسن بن صبا کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب نظریاتی اختلاف مرنے مارنے والی عداوت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تبریز کے خونریز تصادم کے بعد حسن بن صبا خلجان شاہ در اور اپنے پیرو مرشد احمد بن عطاش کی تحویل میں کسی بھی قلعے میں جا سکتا تھا۔
مگر وہ جانتا تھا کہ سلطان ملک شاہ اور خصوصاً ابو مسلم رازی جوابی کارروائی کریں گے اور فوراً کریں گے اور اسے زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ سوچ کر تبریز میں اس کے جتنے پیروکار فدائین اور وہاں تھوڑے سے جو لوگ آباد تھے، ان سب کو ساتھ لے کر اس قدیم قلعے میں آ گیا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسے کس نے مشورہ دیا تھا یا اسے کس نے اس قلعے کی نشاندہی کر کے کہا تھا کہ وہاں جا کر روپوش ہو جائے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ اس نے احمد بن عطاش کو اطلاع دے دی تھی کہ تبریز میں کیسی خون ریزی ہوئی ہے اور اب وہ ایک ایسے قلعے کے کھنڈروں میں روپوش ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت رہتا تھا۔ حسن بن صبا ایک کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے خاص طور پر صاف کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے فرش پر کمبل رکھیے اور ان پر صاف ستھری چادریں بچھا دی تھیں، تکیے بھی رکھ دیے تھے، اور یہ ان لوگوں کا سردار یا سالار نہیں بلکہ ان کا روحانی پیشوا تھا۔ بعض نے اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا تھا۔ تبریز والوں نے دیکھا تھا کہ وہ بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے، تو حسن بن صبا نے اللہ کو پکارا تھا۔ پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ وحی آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پھر 300 سوار آ گئے تھے جنہوں نے سلجوقی سواروں کو بے خبری میں آ لیا اور انہیں ان کے سالار سمیت کاٹ کر پھینک ڈالا تھا۔ اور تم جانتے ہو، حسن بن صبا کمرے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند ایک آدمیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کو بھاگنا پڑا، روپوش ہونا پڑا، مصائب برداشت کرنے پڑے اور انہیں کہیں پناہ لینی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی۔ اگر میں آج ان کھنڈروں میں آ بیٹھا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اللہ نے فراموش کر دیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ پیغمبروں کے ساتھیوں کو اللہ نے عام لوگوں سے زیادہ اونچا رتبہ دیا ہے۔ تم سب اللہ کی نگاہوں میں اونچے رتبے کے افراد ہو۔ تم پر جب بھی مشکل وقت آئے گا، اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ وہ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ باہر سے ایک آدمی کی بڑی بلند آواز سنائی دی، حملہ آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ حسن بن صبا چپ ہو گیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سلجوقیوں کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ولی کو اطلاع دے دو۔ ان آوازوں کے ساتھ جب دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تو حسن بن صبا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں میں ہڑبڑنگ مچی دیکھی۔ کچھ آدمی قلعے کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے اور کچھ دوسری طرف کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں شور واوگل برپا کر رکھا تھا۔ زخمیوں کا کیا بنے گا؟ ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، روک جاؤ۔ حسن بن صبا نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ حسن بن صبا بڑے تحمل اور اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور اس طرف دیکھا جس طرف اس کے آدمی دیکھ رہے تھے۔ کم واؤ بیش 1.5 میل دور 1000 سوار سمندر کی لہر کی طرح چلے آ رہے تھے۔ 1000 سوار بہت بڑی طاقت تھی۔ قلعہ تو محض ایک کھنڈر تھا جس کے دروازے دیمک نے کھا لیے تھے۔ حسن بن صبا کے ساتھ 300 سے کچھ ہی زیادہ آدمی تھے، جن میں آدھے تبریز کی لڑائی کے زخمی تھے۔ ابو علی نے قزوین سے 300 آدمی بھیجے تھے، ان میں سے زیادہ تر واپس چلے گئے تھے۔ زخمیوں میں چند ایک ہی تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان سب کا یہ واویلا بجا تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ اپنے پیرو مرشد یا امام حسن بن صبا کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھ رہے تھے۔ سالار قزل ساروق کے 1000 سوار قریب آتے گئے۔ ان کی رفتار اتنی سست تھی جیسے وہ آرام آرام سے سفر پر جا رہے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ حسن بن صبا نے ایک آدمی سے پوچھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور قریب آنے دیں، ساتھ والے آدمی نے کہا، ان کی رفتار بتاتی ہے کہ وار خالی نہیں گیا۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، یہاں سے انہیں گھوڑے دوڑا دینے چاہیے تھے، میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں۔ قلعے کی دیوار پر اور نیچے حسن بن صبا کے آدمیوں نے ایسا گل کپاڑا بپا کر رکھا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر آدمی اپنا ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن بن صبا نے دیوار سے اندر کی طرف منہ کر کے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تیر انداز اوپر آ جائیں۔ چونکہ یہ حسن بن صبا کا حکم تھا اور سب اسے ولی بھی مانتے تھے، امام بھی، اور بعض نے تو اسے پیغمبر بھی بنا دیا تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن بددلی اور بزدلی ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ زخمیوں نے الگ ہنگامہ مچا رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ تو معذوری اور بے بسی کی حالت میں ہیں، مارے جائیں گے۔ دوسری طرف سے نکل بھاگو، قلعے سے ایک آواز اٹھی، ہمیں ساتھ لے چلو بھائیو۔ یہ زخمیوں کی آہواؤ بکا تھی۔ حسن بن صبا نے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں کو دیکھا، پھر اندر کی طرف اپنے آدمیوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنے۔
باہر دیکھا تو 1000 سواروں کا لشکر قلعے کے قریب آ گیا تھا اور گھوڑے قلعے کے دائیں بائیں پھیلتے جا رہے تھے۔ سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے چہروں پر وہ غیظ و غضب نہیں تھا جو حملہ آوروں کے چہروں پر ہوا کرتا ہے۔ قزل ساروق کو تو آگ ببولا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان باطنیور نے اس کے ساتھی سالار امیر ارسلان کو قتل کیا تھا اور انہوں نے 500 سلجوقی سوار مار ڈالے تھے، لیکن قزل ساروق کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لے لیا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں لڑنے کا دم نہیں اور نہ ہی ان میں جذبہ ہے۔ اس حقیقت سے تو وہ آگاہ تھا کہ اتنے تھوڑے سے آدمی 1000 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اچانک دیوار سے ہٹ کر پیچھے کو موڑا اور وہیں سے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ مجھے زمین پر اتارنے والے، اللہ! حسن بن صبا نے دونوں ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تیرا ایلچی جسے تو نے امامت بخشی ہے بہت بڑی مشکل میں آ گیا ہے، اپنی راہ میں لڑ کر زخمی ہونے والے بندوں پر رحم فرما اور اپنی خدائی کی لاج رکھ لے۔ حسن بن صبا پلٹ کر دیوار کی بیرونی طرف چلا گیا۔ سالار قزل ساروق اس کے سامنے تھا۔ اس سلجوقی سالار نے اپنے سواروں کو کوئی حکم نہیں دیا تھا، وہ حسن بن صبا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ہم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ قزل ساروق نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ ماتحت نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور پھر منہ اوپر کر کے دیوار پر کھڑے حسن بن صبا کو دیکھنے لگا۔ حسن بن صبا ایک بار پھر پیچھے کو مڑا، اس نے بازو اوپر کیے اور بڑی ہی گرجدار آواز میں اعلان کیا، فرشتے اتر آئے ہیں، حوصلوں کو مضبوط رکھو، دشمن بھاگ رہا ہے۔ وہ پھر دیوار کے باہر کی طرف موڑا، 2 تیر اندازوں کو بلایا، انہیں کچھ کہا، انہوں نے ایک ایک تیر چلایا، ایک تیر ایک سوار کے سینے میں اور دوسرا تیر ایک اور سوار کی شہرگ میں اتر گیا، دونوں سوار گھوڑوں سے گر پڑے۔ تم نے میرے سواروں کو کیوں مروایا ہے؟ سالار قزل ساروق نے حسن بن صبا سے پوچھا۔ اپنے سواروں کو یہاں سے لے جاؤ، حسن بن صبا نے کہا، ورنہ تمہارا ہر سوار اسی طرح مارا جائے گا، پھر تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا جائے گا۔ سالار قزل ساروق نے کچھ بھی نہ کہا، اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا اور چل دیا، تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امام نے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ قلعے کی دیوار سے بڑی ہی بلند آواز اٹھی، اوپر آ کر دیکھو، اپنے پیر واؤ مرشد کا معجزہ دیکھو۔ ایک اور آواز اٹھی، پیرو مرشد نہیں، کسی نے گلا پھاڑ کر کہا، نبی کہو، خدا کا بھیجا ہوا امام کہو۔ نیچے والے تمام آدمی، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں، دوڑتے ہوئے اوپر گئے اور حیرت زدگی کے عالم میں جاتے ہوئے سواروں کو دیکھنے لگے۔ سلجوقی سوار جاتے جاتے جنگل کی ہریالی میں تحلیل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سورج مغرب والی بلند واؤ بالا پہاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ حسن بن صبا دیوار پر ہی کھڑا رہا اور اس کی نظریں ادھر ہی لگی رہیں، جدھر سالار قزل ساروق اور اس کے سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ امام کو سجدہ کرو، کسی کی آواز اٹھی۔ سب لوگ جیسے اسی آواز کے منتظر تھے جو دیوار پر تھے، وہ دوڑتے آئے اور حسن بن صبا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نیچے والے آدمی جہاں تھے، وہیں سے انہوں نے منہ حسن بن صبا کی طرف کر لیے اور سجدے میں چلے گئے۔ حسن بن صبا کا سینہ تن گیا، شروع سے اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر آدمی موجود رہا تھا، جسے اس نے کہا تھا کہ میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں، وہ بھی سجدے میں تھا۔ حسن بن صبا نے اسے آہستہ سے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اس آدمی نے سر اٹھا کر دیکھا، حسن بن صبا نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، وہ آدمی اٹھا تو حسن بن صبا نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، کیا ہم اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیں؟ اس آدمی نے اپنی آواز کو بھاری کر کے جلالی لہجے میں کہا، بولو میرے امام۔ ہاں خداوند دو عالم۔ حسن بن صبا نے کہا، میں اپنے بندوں کی طرف سے تیری ذات باری کا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے فرشتوں نے ہمارے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ سب لوگ ابھی تک سجدے میں تھے، وہ حسن بن صبا کے ساتھی کی آواز کو خدا کی آواز سمجھے تھے۔ اٹھو، حسن بن صبا نے کہا، تم نے اللہ کی آواز سن لی ہے۔ سب سجدے سے اٹھے، اب ان کے چہروں پر کچھ اور ہی تاثر تھا، بعض کے منہ سے حیرت یا جوش عقیدت سے کھل گئے تھے اور وہ حسن بن صبا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اور وہ ابھی غائب ہو جائے گا اور آسمان پر جا پہنچے گا۔ عورتیں جو نیچے تھیں، دوڑتی اوپر آئیں، ہر ایک نے باری باری آگے بڑھ کر حسن بن صبا کا دایاں ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا، قلعے کے اندر مشعلیں جل اٹھی تھیں۔ حسن بن صبا آہستہ آہستہ چلتا سیڑھیوں سے اترا، اس کی چال میں اور اس کے چہرے پر جلالی تاثر تھا۔
اس کے ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کے قریب ہو کر اسے ہاتھ لگائے اور دیکھے کہ یہ شخص انسان ہے یا اللہ کی پسندیدہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ تبریز میں بھی اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی، تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی تھی کہ سلجوقیوں کے تمام سوار مارے گئے تھے۔ شام کھانے کے بعد قلعے میں جشن کا سماں بند گیا، عورتوں نے گیت گائے، آدمی پاگلوں کی طرح ناچے۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر لیا تھا اور تھوڑے سے وقت میں پکا بھی لیا تھا۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی تو شراب نہیں تھی۔ شراب حسن بن سبا نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے پیروکار اور مرید شراب کو اللہ کے حضور پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فتح کا یہ جشن بہت دیر بعد ختم ہوا۔ سب سے زیادہ خوش تو وہ زخمی تھے جو لڑنا تو دور کی بات ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، وہ بال بچ گئے تھے۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ حسن بن سبا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، فانوس جل رہا تھا، شراب کی صراحی اور پیالے سامنے رکھے تھے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا اور ایک جوان سال عورت بھی تھی۔ وہ ایک حسین عورت تھی جس کی آنکھیں مسکراتی تھیں، اس کے ہونٹوں کے تبسم میں ایسا تاثر تھا کہ دیکھنے والا اس سے نظریں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی وہی تھا جو قزل ساروق کو صبح سوئرے وادی میں ملا تھا اور اس نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حج کر کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بیوی تھی وہ یہی عورت تھی جو حسن بن سبا کے پاس بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ یہ اس شخص کی بیوی نہیں تھی، یہ حسن بن سبا کے خصوصی اور خفیہ گروہ کی عورت تھی، اور ان کے ساتھ وادی میں جو 2 لڑکے تھے وہ ان کے کچھ نہیں لگتے تھے، وہ تبریز سے آئے ہوئے ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ یہ صرف تمہارا کمال ہے اسماعیل، حسن بن سبا نے اس آدمی سے کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی یہ کام کر سکو گے، نہ کر سکتے تو میں تمہیں بے قصور اور مجبور سمجھتا۔ وہاں نہ صحیح، عورت نے کہا، یہ سلجوقی وہاں نہ ملتے تو کہیں اور مل جاتے، خوش نصیبی یہ ہوئی کہ یہ ہمیں جلدی مل گئے۔ میں نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اسماعیل نے کہا، وہ ٹھیک راستے پر آ رہے تھے، اس راستے سے وہ جلدی یہاں تک پہنچ جاتے۔ میں نے یہ سوچ کر انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا کہ کھجوروں اور پانی کو اپنا اثر پورا کرنے کا وقت مل جائے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان میں جو چیز ملائی گئی ہے اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حسن بن سبا نے کہا، مجھے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ اس دوائی کا یہ پہلا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اس حد تک کامیاب ہوگا کہ 1000 کے لشکر کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا، اور مفلوج بھی اس طرح کرے گا کہ متاثرہ آدمی ہر کام ٹھیک ٹھاک کرے گا لیکن جذباتی لحاظ سے اتنا سرد ہو جائے گا کہ کسی کو لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں للکارے گا، اور اگر اسے کوئی للکارے گا تو وہ بزدلوں کی طرح منہ موڑ جائے گا۔ تو کیا یہ لشکر صحیح و سلامت اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں تک صحیح سلامت نہیں پہنچ گئے تھے؟ حسن بن سبا نے کہا، وہ جو تمہارے بتائے ہوئے اتنے دشوار راستے سے یہاں تک پہنچ گئے تھے واپس بھی چلے جائیں گے۔ یہ اثر کب تک رہے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ شاید 2 دن تک، حسن بن سبا نے جواب دیا۔ ایک اور بات امام، اس جوان سال عورت نے پوچھا جو اس کام میں شامل تھی، ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اسی دوائی کی زیادہ مقدار کھجوروں اور پانی میں ملا دی جاتی تاکہ یہ لشکر جہاں تھا وہیں سے واپس چلا جاتا؟ اس میں ایک راز ہے، حسن بن سبا نے ہنستے ہوئے کہا، اس لشکر کو وہیں سے واپس بھیجا جا سکتا تھا، اور جس عقیدے سے انہوں نے تمہاری دی ہوئی کھجوریں اور ندی کے پانی کو آپ زمزم سمجھ کر منہ میں ڈال لیا تھا، انہیں انہی کھجوروں اور پانی میں زہر بھی دیا جا سکتا تھا جس کا نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے نہ بو، لیکن انہیں تک زندہ آنے اور زندہ واپس جانے دیا گیا۔ ولی اور پیغمبر ہر کوئی نہیں بن سکتا، بنتا وہ ہے جس کی سوچ آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ معجزہ دکھانا تھا جو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے کہنے پر آسمان سے مدد آئی جو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان آدمیوں نے دیکھا کہ اتنا طاقتور گھوڑ سوار لشکر میری ہلکی سی للکار پر واپس چلا گیا۔ اب یہ لوگ جہاں جائیں گے میرا یہ معجزہ سنائیں گے۔ انسانی فطرت میں زیب داستان بھی موجود ہے، اس لیے یہ لوگ میرا معجزہ بیان کرتے زیب داستان کے لیے مبالغہ آرائی بھی کریں گے کہ 300 انسان 3000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کو میرے پاس کھینچ لائیں گے، بلکہ یہ تعداد کھینچی ہوئی آئے گی۔ اسماعیل نے کہا، مسلمان کی عقیدت مندی کی بھی کوئی حد نہیں، اسے کہیں کی ذرا سی مٹی پڑیا میں باندھ کر دے دو اور کہو کہ یہ مکہ اور مدینہ کی سوغات ہے، تو وہ بلّہ سوچے سمجھے یہ مٹی کھا لے گا۔ ایسے ہی اس سلجوقی سالار اور اس کے ساتھیوں نے میری دی ہوئی کھجور حجاج کی کھجوریں سمجھ کر بڑے احترام سے کھا لی، اور جب میں نے ندی میں سے بھری ہوئی صراحی دکھا کر کہا کہ یہ زمزم کا پانی ہے
تو سالار نے فوراً ایسا انتظام کر لیا کہ سارے لشکر کو پانی پلا دیا۔ تم بڑے کام کی چیز ہو خدیجہ، حسن بن سبا نے اس جوان سال اور دلنشین عورت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ حسن بن سبا نے خدیجہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا اور اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اسماعیل اشارہ سمجھ گیا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ بیشتر مورخوں نے تبریز کی لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سالار امیر ارسلان اور اس کے سوار مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک باطنی سردار ابو علی نے قزوین سے 300 باطنی سواروں کی کمک بھیجی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے غصے کے عالم میں سالار قزل ساروق کو 1000 سوار دے کر بھیجا تھا اور اس کے ساتھ حکم یہ دیا تھا کہ واپس آؤ، تو حسن بن سبا تمہارے ساتھ ہو زندہ یا مردہ۔ یہ سب باتیں تو ان مورخوں نے لکھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی گمنام سا قلعہ تھا۔ یہاں سے بھی حسن بن سبا کے پیروکار بھاگ نکلنے پر اتر آئے تھے، اور حسن بن سبا نے تبریز والا مظاہرہ کیا تھا کہ وہی نازل ہو گئی ہے اور خدائی مدد آ رہی ہے۔ یہ سن کر سب کے حوصلے قائم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان مورخوں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ یہاں آ کر ان کی لکھی ہوئی تاریخ ایسے اندھیرے میں چلی جاتی ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ حسن بن سبا قلعہ المت میں پہنچ گیا۔ داستان گو نے قزل ساروق اور اس کے سواروں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا جو واقعہ سنایا ہے، یہ 3 غیر معروف سے مورخوں نے کچھ ایسے حوالوں اور دلائل سے لکھا ہے کہ یہ قابل قبول اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ ان میں اٹلی کا ایک تاریخ نویس بانسولینی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کی تحریری اطالوی زبان میں ملتی ہیں، جن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ افسانوی سا لگتا ہے، لیکن حسن بن سبا کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا جسے اگر مافوق الفطرت یا بالائی سطح انسانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی تاریخ کا مطالعہ گہرائی میں جا کر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ابلیسی فرقے کی بنیاد انسان کی فطری کمزوریوں پر رکھی تھی۔ ان میں ایک تو عورت اور دوسری تھی نشہ۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے دماغ پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ انسان اگر ضرورت پڑے تو اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن سبا کی کامیابی کا راز حشیش اور حسین عورتیں تھیں۔ حسن بن سبا جہاں بھی جاتا تھا، اس کا جاسوسی کا نظام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تبریز سے نکلا تو اس نے اپنے 2-3 آدمی اس علاقے میں چھوڑ دیے تھے۔ سالار قزل ساروق تبریز پہنچا تو اتنی دور بیٹھے ہوئے حسن بن سبا کو اطلاع مل گئی۔ اگر نیم پاگل سا شخص قزل ساروق کے جاسوس کو نہ بتاتا کہ حسن بن سبا کا قافلہ فلاں طرف گیا ہے تو وہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکتا، لیکن انہیں 2-3 مکانوں میں سے ایک آدمی نے حسن بن سبا تک اطلاع پہنچا دیں کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور 1000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے۔ حسن بن سبا کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں سے کہیں اور بھاگ جانے کی بجائے یہ طریقہ سوچ لیا جو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنا خفیہ گروہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں اسماعیل بھی تھا اور خدیجہ بھی۔ فوراً یہ طریقہ سوچ لیا گیا۔ پھر جس طرح اسماعیل اور خدیجہ میاں بیوی کے روپ میں 2 لڑکوں اور 1 ٹٹوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہ حسن بن سبا کے دماغ کا بے مثال کمال تھا۔ اسماعیل اور خدیجہ رات بھر ان سواروں کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے۔ صبح انہیں یہ لشکر مل گیا۔ سالار قزل ساروق اپنے سواروں کے آگے آگے گھوڑے پر سوار چلتا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ذہن سے یہ اتر ہی گیا ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے ادھر آیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوں۔ ان کے دماغ صحیح کام کر رہے تھے، وہ راستہ بھولے نہیں تھے۔ ان کے دماغ اس وقت بھی حاضر تھے جب وہ بڑی خطرناک حد تک پہاڑی راستوں پر جا رہے تھے۔ البتہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ کہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے دن کے وقت پڑاؤ کیا، کھانا تیار کیا، کھایا بھی اور سو گئے۔ چونکہ ان کے احساس زندہ نہیں تھا اور یہ احساس سویا ہوا تھا، وہ ایسے سوئے کہ اگلی صبح جاگے اور چل پڑے۔ تاریخوں میں یہ کھوج نہیں ملتا کہ وہ کتنے پڑاؤ کر کے مرو پہنچے۔ یہ سراغ ملتا ہے کہ وہ مرو سے ابھی کچھ دور ہی تھے۔ تو سالار قزل ساروق نے اپنے سر کو زور سے ہلایا اور لشکر کو روک لیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو بلایا، وہی ماتحت جو خوش وخرم چلے آ رہے تھے، اب کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تذبذب کے تاثرات تھے۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ سالار قزل ساروق نے ان سے پوچھا، اور اپنی کیفیت یوں بیان کی، لگتا ہے ہم خواب میں کہیں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور شاید حسن بن سبا کو دیکھا تھا۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، ایک ادھیڑ عمر ماتحت نے کہا۔ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک حاجی، اس کی بیوی اور 2 بیٹے ملے تھے، ایک اور ماتحت کمانڈر نے کہا۔ پھر مجھے ندی تک یاد ہے۔ سالار قزل ساروق یوں چونک کر سیدھا ہو گیا جیسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔
हमारे साथ धोखा हुआ है। उसने कहा, हम सुल्तान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन मेरे रफीकू, सुल्तान के आगे झूठ नहीं बोलना, जो हुआ है वो मनवाओन बयान करना है। अगर सुल्तान को रहम आ गया तो वो हमें मुआफ़ कर देगा, वरना वो जो भी सज़ा देगा वो हम दिलो जान से कबूल करेंगे। फिर यूं करो दोस्तू, एक मातहत कमांदार ने कहा, अगर सुल्तान ने हमें सबदोश कर दिया तो आओ हल्फिया ये अहद करें कि हम अपने तौर पर सब मिलकर हुस्न बिन सबा को जिंदा या मुर्दा सुल्तान के सामने पेश करेंगे और उसके गिरोह के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर सुल्तान ने हमें कैद में डाल दिया, एक और कमांदार ने कहा, तो हम उसे कहेंगे कि हमें अपनी इस गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए आज़ाद करे। ये भी सोच लो दोस्तू। सालार ग़ज़ल शाहरुख ने कहा, हुस्न बिन सबा की जगह कोई और दुश्मन होता तो सुल्तान हमारी इस गलती को जो हमसे धोखे में हुई मुआफ़ कर देता, लेकिन यहाँ मुआमला हुस्न बिन सबा और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का है। सुल्तान मुझे और तुम सब कमांदारों को सज़ाए मौत भी दे सकता है और मुझे तवक्को सज़ाए मौत की ही है, लेकिन हमारी वफ़ादारी ये है कि हम इसके सामने जाएंगे और मरने के लिए तैयार होकर जाएंगे।